اچھا پہلے تو سن لیں دین کیا ہوتا ہے, اللہ کسے دین کہتے ہیں. قرآن پاک میں مذہب کا لفظ ایک دفعہ بھی نہیں آیا, اور ہمارے جمعے میں مذہب کا لفظ 100 دفعہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں پتا تھا کہ مذہب کا لفظ استعمال کرنا ہے؟ اللہ کے یہاں الفاظ کی کمی ہے؟ اللہ نے کیوں نہیں بتایا مذہب اسلام؟ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے یہ دین ہے؟ بھائی یہ دین ہے. اس کی مثال کیسے ہے کہ مثال کیا, لٹرلی آیت بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کا ویزا مصر کے بادشاہ کے سسٹم میں نہیں تھا. یہ آیت ہے. یوسف علیہ السلام کو کہ بھائی کو ویزا نہیں ایشو ہو سکتا تھا بادشاہ کے سسٹم میں. امریکہ کا ویزا نہیں ایشو ہو سکتا, آپ کو منہ اٹھا کے جائے ویزا لے لے. امریکہ نے کہا نہیں ہمارے سسٹم میں آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے. سسٹم کیوں جان کے بول رہا ہوں؟ کیونکہ کوئی پروسیس ہے نا ان کا ویزے کا. شکل دیکھ کے تو نہیں ویزا ریجیکٹ یا ایکسیپٹ کرتے نا. لا ہے, کوئی پروسیس ہے, سسٹم ہے, لا ہے نا. لا کو سسٹم کہتے ہیں. تو یہ مصر کے بادشاہ کا کون سا لا اور سسٹم تھا جس کو اللہ نے کس طریقے سے بولا کہ اس بادشاہ کے دین میں یہ الاؤ نہیں تھا کہ یوسف کے بھائی کو ویزا ملے مصر کا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت دھیان میں رکھیے گا. لا اکراہ فی الدین, پڑھی آیت, لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. یس, لا اکراہ فی الدین لکھا ہوا ہے یا للدین لکھا ہوا ہے؟ فی الدین لکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ سمجھنے کی کوشش کریں دین کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سسٹم لا کو بتا رہے ہیں کہ آپ کس سسٹم کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں. یہ دھیان میں رکھ لیں بس. اسلام نے کن سسٹمز کو کانکر کرنا ہے. کیسے مجھے پتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل والا سسٹم نہیں ہے؟ کیونکہ وہ مذہب ہے. کیونکہ دابۃ الارض جو آخری نشانی ہے, آخری نشانی, اس نے آ کے کس سے باتیں کرنی ہے؟ اس کریچر نے آ کے کس سے باتیں کرنی ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ بنی اسرائیل سے. یہ تب بھی زندہ ہوں گے. یظہرہ علی الدین کلی کے اوپر کیسے آ گیا پھر؟ یہ تو ختم ہو جانے چاہیے تھے. نہیں, یہ اس وقت بھی زندہ ہوں گے. مذہب نہیں ختم ہونے والے, یہ والا مذہب رہے گا. اللہ نے ان سے واقعی میں وعدہ کیا ہوا ہے کوئی جو اینڈ تک نشانی ان تک ہے. آخری نشانی کیا ہے؟ درختوں کے پیچھے چھپ رہا ہوگا یہودی. درخت بولے گا میرے پیچھے یہودی آ کے مار اس کو. تو مذہب تو نہیں ختم ہونے والا ان کا جب تک کہ یہ والا واقعہ نہ ہو جائے, یہ برکت کے پیڑ والا. ٹھیک ہے, دجال تک بنی اسرائیل زندہ ہے. تو پھر کہاں سے دین نے اپنے ہمارے فتح لینی ہے؟ یہ دین کسی اور سسٹم کے اوپر فاتح ہوگا. وہ والا سسٹم پہچانے کون ہے؟ آپ کیسے سمجھ رہے ہیں براک اوباما مسلمان ہے یا جارج بش کرسچن ہے یا جو بائیڈن کرسچینٹی کو لے کے آگے چل رہا ہے؟ نہیں, ان کا الگ سے سسٹم ہے. اس سسٹم کو اللہ نے کہا ہے کہ ان کے اوپر آپ لوگوں نے ان کے اوپر پوری طریقے سے غالب آنا ہے. کن لوگوں نے غالب آنا ہے؟ ہم نے, میں نے, ساحل ندیم نے نہیں. میرے اوپر تو ایک اور آیت ہے اللہ تعالیٰ کی, اللہ بچائے, اللہ بچائے, کہ اگر تجھ سے نہ ہوا ساحل میاں تو میرے پاس بندوں کی کمی نہیں ہے, میں کسی اور بندے کو تیرے سے ریپلیس کر دوں گا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو لٹرلی تنبیہ کر رہے ہیں, لٹرلی, کہ سسٹم کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا سسٹم بتا دیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کی بھی مدد نہیں کرتے, اللہ صحابیوں کی بھی مدد نہیں کرتے. یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ کسی کی مدد نہیں کرتے سوائے اسلام کے. جو اسلام میں آ رہا تھا اس کو مدد ڈائریکٹ مل رہی ہوتی ہے, کیونکہ نبی سینٹر آف اسلام میں ہوتا ہے, اس لیے ڈائریکٹ مدد مل رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے کہیں نیپوٹزم, فیوریٹزم نہیں ہے کہ ہاں بس میرا بندہ اس کو مدد کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا میں ایک ہی نظام ہے, بس میں اس نظام کی مدد ہوگی. اللہ کے غیبی اس نظام کو آپ نے اقامت کر دی تو فوقہم و تحتہم, اوپر سے بھی آئیں گی مدد, نیچے سے بھی آئے گی مدد. رحمت اوپر سے بھی آئے گی, نیچے سے بھی آئے گی. اس لیے بہت دھیان میں رکھیے گا کہ ہم سب کی کوئی مدد کیوں نہیں ہو رہی, ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی. ہم کیوں ہر وقت سوچتے ہیں کہ یار وہ لوگ ہیں انعمت علیہم یا ہم لوگ ہیں انعمت علیہم. الٹا کیوں ہو گیا؟ قرآن کی آیت جھوٹی ثابت ہوگی نعوذ باللہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ تو ہم پہ اوپر فٹ ہو رہی ہے. انعمت علیہم تو وہ اس وقت دنیا میں, قرآن کی آیت تو جھوٹ نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا بھائی جو اسلام کے سسٹم میں آئے گا اس کے اوپر سسٹم نافذ, تو فوقہم و تحتہم ہو جائے گا.
مدنیات بھی نکلیں گی, ایگریکلچر بھی چلے گا, پورا کا پورا تمہارا اکنامک سسٹم چلا دوں گا میں, آسمان سے بارشیں آئیں گی, آسمان سے رحمتیں آئیں گی, کہانی ختم. اتنی سی بات تھی. ہم لوگوں نے کہا نہیں سر, نواز شریف بتائے گا یا پی ٹی آئی بتائے گی. چائنا کا نظام لے کے آئیں گے ہم, ترکی کا نظام لے کے آئیں گے ہم, کمیونزم, سیکولرزم, آل آف دیٹ سسٹم, ازم. ان سب کے انبیاء کے نام ہم سب کو پتہ ہیں. یہ یورپ کے انبیاء ہیں, انہوں نے اپنا سسٹم بنایا. ایک پوری انسائکلوپیڈیا لکھی, 500 جلدوں کی انسائکلوپیڈیا امریکہ کے پاس. کہاں سے آئی وہ؟ یورپین فلاسفرز نے لکھی. رول بتائے, نیچرل لا کیا ہیں, سوشل لا کیا ہوں گے, اسی کی بیس کے اوپر امریکہ کا پورا کانسٹیٹیوشن اور لاز اور امینڈمنٹس بنی. نام ہی اس کا انسائکلوپیڈیا لکھا ہوا ہے. 1600-1700 میں جا کے پوری کی پوری بحث مباحثے ہوئے ان کے فلاسفرز کے. کہاں سے فلاسفرز آتے تھے؟ اپنے جرمن فلاسفرز تھے. کانٹ تھا, ایمانوئل کانٹ, کتابیں لکھ کے تھک گیا. یہ بینجمن فرینکلن اتنا انسپائر تھا روسو اور ڈیکارٹے سے, جا کے امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرتا پھرتا تھا. کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ دین الملک, جو اللہ نے کہا نا دین ہے, اس کا دین مرتب ہو رہا ہے. امریکہ کا دین مرتب ہو رہا تھا اس وقت. یہ والے فلاسفرز اٹھا کے سائڈ پہ پھینکے انجیل انہوں نے 1600 میں. 30 سال تک مور دین 40 لاکھ بندہ مار دیا, کوئی گنتا ہی نہیں ہے ابھی تک. وہ یہودیوں کے ہولوکاسٹ کو گن رہے ہیں نا, 40 لاکھ بندہ ذبح کیا انہوں نے یورپ میں. 30 سال تک کی جنگ ہے, دا گریٹ وار. کن کی تھی؟ ان کے انبیاء کی ورسز دا بائبل. چرچ کے خلاف جنگ کر رہے تھے انلائٹن ماڈریشن والے, کہ سسٹم تمہارا غلط, ہم نہیں مانتے تمہارے چرچ کو. اور کیوں مانے؟ میں بھی نہ مانتا, آپ بھی نہ مانتے. بدماشی کرتا تھا جا کے پادری, زبردستی کے ٹیکس ہوتے تھے, زندہ رہنے کا بھی ٹیکس لیتا تھا, پراپرٹی کا بھی ٹیکس لیتا تھا. پادری پھرتا تھا پورے کے پورے یورپ میں, ایک بندے کو کنگال کر کے نکلتا تھا. لٹرلی بدماشی کی ہوئی تھی انہوں نے پھر جنگ کرنی تھی اس کے خلاف کہ یار یہ کس قسم کی کتاب ہے تمہاری. اور کتاب کیوں نہ ایسے بولتی, وہ لکھی ان کے پال نے تھی, ان کا ایک تابعی ہے, ان کا تابعی جس نے اپنی پوری کتاب لکھ دی اللہ کے نام پہ کہ اللہ کی کتاب ہے. 14 کتابیں انجیل کے اندر پال کی ہیں, 28 میں سے 27 میں سے. آپ خود سوچیں, ہمارے تابعی کو جرت ہے قرآن پاک لکھے؟ وہ ہمارے صحابی کو جرت ہے؟ ہم نبیوں کو یہ جرت نہیں دیتے. انہوں نے اپنے تابعی کو جرت دے کے پورا کا پورا اللہ کے نام کا کتاب ہے انجیل, پال نے لکھی ہوئی کتاب. وہ اس نے تو پھر بدماشی کرنی تھی نیچے. پھر ان کے انبیاء, ان کے لٹرلی انبیاء ریز ہوئے. اپنے سسٹم کا نبی ہوتا ہے نا, اس نے بتایا نہیں ایسے نہیں, ایسے ہونا چاہیے. لوگوں نے پھر ایسے جان کی بازی لگائی ان انبیاء پہ. لٹرلی روسو کی فالوورشپ, یہ کانٹ کی فالوورشپ, انہوں نے باقاعدہ پھر پولیٹکس, سیاستدانوں کو انفلوئنس کرنا شروع کر دیا. بائی ڈیزائن نہیں, کتاب چھاپتے تھے بس. جیسے علامہ اقبال نے ہماری پالیٹکس کو انفلوئنس کیا, انہوں نے اپنے پالیٹکس کو انفلوئنس کیا. فوجیں ترتیب ہوئی اور اڑا کے رکھ دیا. لٹرلی انجیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا انہوں نے انلائٹن ماڈریشن کی ایج میں. چرچ جانے کی اجازت نہیں تھی پروٹیسٹنٹ پرنسس کو کہ تو نکل کے دکھا گھر سے, تیرے اس چرچ نے سارے کے سارا قدر مچایا تھا ہمارے اندر. اپنی پرنسس چرچ نہیں جا سکتی تھی. کچھ سمجھ یاد آ رہا ہے پاکستان میں بھی ایسی ہو رہا ہے. ایکسٹریمسٹ قسم کا بندہ ہے یار. چرچ جانے کی اجازت آپ کو پتہ ہے عرب میں, یو اے ای میں, دبئی میں مسجد فجر کے بعد, ظہر کے بعد, عصر کے بعد اگلے منٹ میں لاک کر دیتے کہ چلو کوئی دوبارہ مسجد آئے تو 4 بندے کھڑے ہو کے اسلام کی بات نہیں کر سکتے. جو رہتے ہیں ان سے پوچھے, ایک ایک کر کے ہر جگہ پہ ایسے ہی ہوگا. سسٹم ہے یہ, سسٹم, دین الملک. ہمارے ساتھ خدا کی قسم نظر آ رہا ہے, اللہ نہ کرے ایسے ہو, نظر خدا کی قسم آ رہا ہے ہمارے ساتھ بھی. آج نہیں تو 10 سال بعد ہو جائے گا, آج نہیں تو 10 سال بعد ہو جائے گا. یہ ویڈیو بن رہی ہے اس لیے میں آپ کو ایک عجیب سی بات بتاؤں, آپ کو پتہ چلے انڈیکیٹرز کیا ہوتے ہیں. میرے پاس حماد صاحب ایک میرے احباب میں سے ہیں, وہ آئے اور آئی جا رہے کہ ساحل بھائی آپ کی اتنی ویڈیو چلتی ہیں, آپ یہ والی بات کر دیں. آپ کو بتا دوں دین کیا ہوتا ہے اور سمجھنا کیسے ہے. مجھے نا عمران خان پرسنلی پسند ہے ایک بندہ, اب تو نہیں پہلے تھا. آئی یوز ٹو تھنک کہ یار جو بندہ گنگا کے الٹا کھڑا ہو جائے نا اس کی قدر کیا کرو. باتیں میں ایسی کرتا تھا یار, نیٹو کے ٹینکس یہاں پہ کھڑے ہو گئے تھے کہ جا کے دکھاؤ افغانستان. بہرحال پھر اس کے آس پاس کے جتنے بھی لوگ میں نے دیکھے تو سمجھ آ گئی تھی اس سے کچھ نہیں ہونے والا. بیچارہ نیت اچھی ہو یا ہو نہ ہو, اللہ ہی جانتا ہے, کام نہیں ہو سکتا. تو یہی ہوا. پھر کیا کہہ سکتا ہوں. 2019 میں لا پاس ہوا ہے. ابھی پاکستان میں لا پاس ہو چکا ہے, بل پاس بھی ہو چکا, پتہ نہیں چلنے دیا, نیچے سے گزار لیا. ان سب پارلیمنٹ ہاؤس میں جتنے مولوی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں نا, اب میں نے کہا مولوی کو کیوں قصوروار ٹھہراتا ہوں, بیٹھے ہوئے جاہل, پتہ ہی نہیں چل رہا کیا پاس کر رہے ہیں. امریکہ میں LGBT کا لا ہے, پتہ آپ کو, لڑکا لڑکی سے شادی کر سکتا ہے. کوئی روک کے دکھائے امریکہ میں. اب لوت کی قوم نے آفیشیل منہ باہر نکالا. امریکہ کے علاوہ کہاں کر سکتا ہے؟ انڈیا میں نہیں کر سکتا سر.
انڈیا کا لا بڑا فٹ ہے. انہوں نے پتا کہا ہے کہ لڑکا لڑکی سے ہی شادی کرے گا, سوائے اس کے کہ وہ لڑکے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, جینڈر ڈسفوریا اس کو, تو ٹھیک ہے وہ کسی آدمی سے شادی کر لے, اور ہم چیک کریں گے ڈسفوریا آپ کا, میڈیکل ایگزامینیشن ہوگی. انڈیا نے میڈیکل ایگزامینیشن رکھیا. امریکہ کے بعد کس کا نام آتا ہے؟ پاکستان کا. پتہ ہی نہیں ہے کسی کو. پاکستان میں خالی یہ جا کے بتا دوں نا کہ میں عورت فیل کر رہا ہوں, بس نادرا نے مجھے عورت لکھ دینا ہے, اور پھر آئیں شادی کریں بھائی صاحب, جاوید صاحب آئیں, بس اتنی سی بات ہے. یہ ہے, اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصلی کہانی کہاں پہ کھیلی جا رہی ہے. یہ پاکستان کا لا بل پاس ہو چکا ہوا ہے, جینڈر ڈیفینیشن کے اندر میڈیکل ایگزامینیشن 0. بس مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میں ایک لڑکی ہوں, لڑکی کو فیل ہو رہا ہے وہ آدمی ہے, 2 عورتیں جا کے نکاح کریں گے, نادرا سے ایشوڈ آئے گا نکاح نامہ ان کا, ویریفائڈ. خالی بول دیا جا کے نادرا میں کہ میں فیل کر رہا ہوں بس کہ میں لڑکی ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں چھوٹی کہانی ہے, صرف اس لیے کہ یہاں پہ آپ جیسے جالے بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے آفیشیل نہیں کر سکتے, سمجھ رہے ہیں. اسی طرح پنڈی میں 3-4 اور مسجد لگی ہوئی ہیں ادھر, وہاں پہ 3-4 میں سے 4 میں لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں. میں آپ کو اس لیے کمپلیمنٹ کر رہا ہوں, یہاں پہ لڑکیوں کی محفل میں بھی جا سکتے تھے آپ, یہاں پہ کسی وجہ سے آئے ہیں, اندر اللہ نے آگ لگائی ہوئی ہے نا, ایسے تو نہیں ادھر آ گئے آپ. سسٹم سمجھیں, دین کسے کہتے ہیں, بس یہ ہمارے دین میں آ گئی ہے بات کہ جب دل چاہ لڑکی بن گیا, جب دل چاہ لڑکا بن گیا, جس سے شادی کرنی ہے کرو, کوئی لا میں روک نہیں سکتا مجھے. روکے گا کون؟ پاکستانی ہمسایا. ہمسائے روکتے ہیں نا, یہ کیا کر رہے ہو, 2 بندے اکٹھے کیوں رہتے ہو؟ وہ کیا بولیں گے؟ دوست ہیں, دوست ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے بھائی یہ اصل میں مسلمان ہیں اندر سے, ان کو غصہ آئے گا اس بات پہ, محلے میں غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہوگی, اٹھا کے باہر پھینکیں گے مجھے. نادرا خالی کور دے رہی ہے اس وقت گورنمنٹ کور دے رہی ہے, مطلب دین کور دے رہا ہے, مسلمان کور نہیں دے رہے اس کو, اس لیے چپ ہے اس وقت, چپ. پڑھیں ذرا یہ ایکٹ جا کے, آپ کے رونگٹے نہ کھڑے ہوئے تو میں بتاؤں آپ کو کہ دین کہتے کس کو ہیں, آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ دین یہ نشانی ہوتی ہیں دین کی. لا میں حضرت یوسف کا بھائی ویزا نہیں لے سک رہا تو یہ لا ہے, کوئی بھی بندہ لڑکی بن جائے, یہ دین بن گیا ہمارا. کسی شک میں نہ رہیے گا, یہی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان سسٹمز کے اوپر ہی غالب کروں گا میں اپنے سسٹم کو. تم نے آنا ہے تو آ جاؤ, میں تو اسلام کی مدد کرتا ہوں. ان دین عند اللہ الاسلام, اللہ صرف اسلام کی مدد کرتے ہیں بس. اللہ مسلمانوں کو نہیں شکلیں دیکھتے, جس نے آنا ہے مدد لینا, آ جاؤ, پڑی ہوئی ادھر. دس از دا پرابلم. اتنا بڑا واقعہ ہمارے سامنے ہو گیا ہے, اور ہم پاکستانیوں کو پنڈی میں بیٹھ کے نہیں پتا, جو سامنے سپریم کورٹ میں واقعہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا ہے, کوئی ریٹ نہیں دائر ہو رہی اس کے خلاف, کوئی کچھ نہیں. وہ اکیلا اللہ کا فوجی مجھے کالیں کر رہا ہے, کم از کم 4 دفعہ آیا. پھر میں نے اس کو دفتر بلایا, بات سن, کیونکہ مجھے کالیں بہت آتی ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں کیا نہیں. انہوں نے ایکسپلین کیا, ڈاکٹر صاحب ہیں وہاں کے وہ, اور یہ بھائی صاحب آئے, پنڈی سیٹل ٹاؤن میں ہی رہتے ہیں, 6 روڈ پہ کہیں پہ کٹاریا میں. یہ دونوں آئے کہ ساحل بھائی یہ دیکھیں لا, یہ دیکھیں لا. میں نے کہا مجھے بتا میں کیا کروں. کہتے آپ ایز این ایکسپرٹ کنسلٹنٹ آ جائیں, کیونکہ سائنس پتا ہے آپ کو, نفسیات بتا دیں گے آپ جج کو. میں نے کہا یار میری تھوڑی سنے گا, میں اس کے علاوہ کچھ کرتا ہوں کہ ہر ویڈیو میں نا عوام تک یہ آگاہی تو پہلے پہنچاؤں نا. کوئی تو ٹیکنیکل بات کرنے والا آئے گا کہ ہاں جی میری پہنچ ہے, میں آتا ہوں سپریم کورٹ میں. چھوڑتے ہیں اس کو ہم. آپ سمجھ رہے ہیں, سمجھ لیں کہ عمران خان صاحب کو نہیں پتا اس بات کا, سمجھ لیں. مطلب انتہائی بیوقوفی میں سمجھ لوں, اتنا زیادہ بیوقوف ہوں کہ میں یہ سمجھ لوں, مگر سمجھ لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے. ذمہ داری پھر بھی بھائی صاحب ہی کی ہے. آپ کا بیٹا چوری کرے نا, میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو نہ پکڑوں, آپ بھی پکڑیں گے. بیٹا کیا کر کے تیرا پتر آ کے میرے گھر. لیڈرشپ کا اتنا سا مطلب نہیں پتا آپ کو. آپ سمجھے چھوٹا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر اتنی بڑی میخ لگا دی آپ نے آ کے. اور یہ لوگ کہتے ہیں دین کا مسئلہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ 2 نمبر مولویوں نے کنفیوژن ڈالی ہوئی ہے 70 سال سے کہ مذہبی امور بھی کوئی چیز ہوتی ہے, صرف مذہبی اسلام. LGBT مذہب کا مسئلہ ہے ہی نہیں, نادرا کا مسئلہ ہے تو سسٹم کا مسئلہ ہے. ہمارے پاکستان میں تو سسٹم کا مسئلہ ہے. آپ نمازیں پڑھیں, آپ اپنے روزے رکھیں, آپ کو کیا روک ٹوک ہے؟ جب تک دین کی ڈیفینیشن نہیں سمجھ آئے گی تب تک نہیں پتہ چلے گا. بھائی اس کا ہم سے ہی سوال ہونا, اللہ نے صرف دین کا لفظ استعمال کیا ہے. اللہ بعد ہی سسٹم ہی کرتے ہیں. کیا جی کیا مستری تھے, کمہار تھے, کسان تھے, کیا کرتے تھے میرے سسٹم کو چلانے کے لیے؟ اللہ نے یہ سوال کرنے ہم سے.
اللہ نے یہ تو نہیں پوچھنا کہ اچھا دل میں برا جانتے تھے, کچھ بھی نہیں کرتے تھے, کوئی بات نہیں, سسٹم تباہ. امن کے دور میں یہ معاملات نہیں پورے ہوتے. امن کے دور کے صحابہ کو آگ لگی ہوتی تھی. ہم جنگ کے دور کے مسلمان ہیں, جنگ کے دور کے مسلمان, اور ہم لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے. دس از اٹ, کہانی ختم. جب پوری طرح گھر کو آگ لگی تو پر امن ہو کے بیٹھ گئے ہم. نہیں سوری, امن کے دور میں پورا امن نہیں بیٹھا صحابی. یہاں پہ ہم جنگ اور جدل کے دور میں بچیاں ہماری ریپ ہو رہی ہیں. کشمیر سے لے کے فلسطین تک روز چیخوں کی آواز آتی ہے, روز روز کوئی نہ کوئی مسلمان ریپ ہو رہا ہے. کہاں سے ریپ ہو رہا ہے؟ فوجیوں سے ریپ ہو رہا ہے نا. کوئی گلی میں لگا ریپ بھی ہوتا, میں کہیں یار ٹھیک ہے سول ایشو ہے, پولیس کا ایشو ہے. ہر جگہ فوج آتی ہے, پکڑتی ہے, ہمیں مارتی ہے, بھاگ جاتی ہے. سوری سر, اللہ حافظ. ہم جنگ جیت گئے؟ ایسے تو نہیں ہم جنگ جیتیں گے بھائی. افغانستان کوئی جنگ نہیں جیتا, ابھی شروع ہوئی ہے جنگ. جنگ جیتے گا جب جس طریقے سے روس نے تیاری کی تھی. آپ کو پتا ہے روس نے کولڈ وار میں کیا تیاری کرائی تھی؟ اپنے پوتے تک تیار کیے تھے کہ چھوڑنا نہیں ہے اس کو, امریکہ کو ایسپیوناج کریں گے ہم. بچے تیار ہوئے, امریکن ایکسنٹ میں امریکنائز کیے انہوں نے, امریکہ میں انسٹال کیے. زمین پیروں تلے زمین نکل گئی تھی ریگن کی کہ یہ کیا ہوا, ہر تیسرا بندہ روسی جاسوس ہے ہمارا. کیسے تیار کیے؟ 30 سال لگے تیار کرنے میں. وہ اسلام کے لیے کر رہے تھے؟ نہیں, ٹیکنیک ان کو پتا تھی بھائی ایسے ہی کھیلی جاتی ہے گیم. وہ کوئی ریڈیکل مسلم تھے, جہادیست تھے, احمد دیدات کے فالوور تھے اس وقت. نو, سوچیں نا صحیح. روس کو یہ بات سمجھ آ گئی, کفار کو یہ بات ٹیکنیک پتہ ہوتی ہے کہ نہیں بھائی سسٹم نہیں کسی کا اپنے اوپر نافذ کرنے دیں گے. آج دنیا کے 114 ملک روز UN میں چیخیں مارتے ہیں کہ فلسطینیوں کا سلام اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے مر رہے ہیں, گھٹنوں کے بل رہا ہے کہ زندہ رہنا انہوں نے چوز نہیں کیا. غیرت کی ڈیفینیشن کے لیے اسلام کی ضرورت نہیں تھی, انسان کی ضرورت تھی. اور میں پہلے ہی پتا ہے غیرت کیا ہوتی ہے. باہر ایک پولیس کی گاڑی آئی ہے مجھے پکڑنے کے لیے, مذاق کر رہا ہوں. سو اگر کفار کو بھی غیرت کی ڈیفینیشن پتا ہے اور برملا کہہ رہے ہیں یار ان کی غیرت کو سلام, تو اب سوچیں ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہوں گے وہ. بس اتنی سی بات ہے. میں نا ٹورانٹو میں بیٹھا رہا, نوکری کرتا تھا. وہ مجھے ایک دن نا ویڈیو آئی. اس وقت اس طرح واٹس ایپ پہ ویڈیو نہیں آتی ہوتی, تو یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو آئی, اور جمعے کے خطبے میں فلسطینی میرا نام لے کے مجھے بلا رہے تھے. ساحل میاں کچھ کر, ہمارے پاس آ. ساحل میاں کچھ کر, ساحل ندیم آپ کے ساتھ ایسے ہو تو آپ کیا کریں گے؟ کامن سینس ہے نا. انہوں نے میرا نام تو نہیں لیا, تو انہوں نے پتا کہا تھا الپاکستانی, کہ پاکستانی مسلمانوں تم ہی آ جاؤ, کوئی اور نہیں آ رہا, تم تو آ جاؤ, تم اللہ اللہ کرتے ہو, لا الہ الا اللہ کرتے ہو. خدا کی قسم جمعے خطبے میں پاکستانیوں سے فریادیں کریں. خدا کا بات ہے کوئی پیغام پاکستانیوں تک پہنچائے. جمعے کے خطبے میں مسجدوں میں غزہ کے مولوی چیخیں مار رہے ہیں کہ کوئی پیغام پہنچاؤ پاکستانیوں تک. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم حصے داری نہیں ڈال سکتے اسلام میں؟ سوری, ہم ڈائریکٹ حصے داری ڈال سکتے ہیں. ہم چوز کرتے ہیں کہ نہیں سر پیچھے بیٹھے میچ دیکھنے آئے ہوں, بس صرف میچ دیکھنے آئے ہوں. بس یہ ہے, یہ ہماری آئیڈینٹی ہے کہ جب تک کلیئرٹی نہیں ملے گی تب تک مسجد سے کلیئرٹی نہیں ملے گی, جمعے خطبے میں کلیئرٹی نہیں ملے گی. بیٹا اپنا گھر سنبھالنا سیکھ ایز اے مسلم. تو اپنے گھر میں ابو بکر رہی ہے تو باہر کہیں جا کے خالد بن ولید کے منارے نہ ماری. اپنے گھر میں ابو بکر بن, پہلے نظام نافذ کر, اپنے بچوں کو تیار کر. بیسک سیرہ اور بیسک قرآن کے اوپر تعلیم جو ہے نا وہ 12-13 سال کے بچے کو پوری ازبر ہونی چاہیے. حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ عرب کا کوئی بچہ نہیں تھا جو کہ مغازی پہ ٹرین نہ ہوا ہو. 5-6 سال کے بچوں کو غزووں کی سٹوریاں سنائی جاتی تھی. یہ عرب کا ٹرینڈ ہے. ہمیں کسی کی سٹوری سنا رہتی ہے بل گیٹس اور جیک ما کی, تو ہم نے تو نہیں لڑائی کرنی نا. یا تو پیسے لانے کے لیے تلوار, بندوق تو بہت دور کی بات ہے. ٹھیک ہے, میں یہودی اسکالر کی بات بتا رہا ہوں کہ ہمیں تمہارے قرآن سے اس لیے مسئلہ ہے, یہ قرآن میں بندوق ہے. یہ یہودی اسکالر نے مجھے کہا ہے کہ قرآن میں بندوق ہے, اس لیے ہمیں تمہارے پہ غصہ آتا ہے. تو تمہاری تورا میں بھی تو بندوق ہی بندوق ہے. ہمارے قرآن میں بندوق ہے, اس لیے ان کو غصہ کس بات, کیا مطلب ہے قرآن میں بندوق ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حکم دے دیا کتب علیکم القتال, قرآن میں بندوق ہے کہ تم تو نہیں چھوڑو گے ہمیں, اس لیے ہمیں مسئلہ ہے. تم بدھزم نکالو, ہندوازم نکالو, ہم تمہیں ایکسیپٹ کریں گے, ٹینشن نہ لو. جیسے کہ ہم نعوذ باللہ ان کی ایکسیپٹنس مانگ رہے ہیں, تو وہ تو خیر ان کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے, زیادہ تر مسلمان ان کی ایکسیپٹنس ہی تو مانگ رہے ہیں. ہمیں یہی مسئلہ ہے اصل میں.